شاہ سے برتری اتنا پیدا ہو جاتا ہے کہ کسی کی تحقیق پر اعتماد ہی نہیں آتا. وہ کہتا ہے جو تحقیق میری ہے یہی ٹھیک ہے، فلانے آدمی کی تحقیق بھی ٹھیک نہیں، فلانے کی بھی ٹھیک نہیں، فلانے کی بھی ٹھیک نہیں. اور لوگوں کی تحقیقوں کو ٹھکراتا پھرتا ہے اور اپنی تحقیق پہ اعتماد کرتا ہے. یہ احساس برتری بھی بڑا خطرناک ہے. یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے. جتنے بھی گمراہ فرقے آپ کو نظر آتے ہیں جو مسلمانوں میں سے گمراہ ہوئے ہیں، معتزلہ فرقہ ہے، خارجیہ ہے، مرجیہ ہے، ان کی آگے شاخیں ہیں، جہمیہ ہے، قدریہ ہے، مشبیہ ہے، جبریہ ہے، موجودہ فرقے ہیں. موجودہ فرقوں کے اندر جیسے یہ نام لے رہے تھے غامدی اور کوئی اور بھی نام لے رہے تھے، انجینئر محمد علی کیا نام تھے؟ انجینئر مرزا، انجینئر انجینئر مرزا. اب انجینئر حدیث کے محقق بن گئے ہیں، انجینئر لیکن بن گئے حدیث کے محقق. تو یہ جو موجودہ فرقے ہیں ان کے اندر بھی بیماری یہی ہے. یہ ابو العلا مودودی تھا یا منکرین حدیث ہیں، کیا نام ہے اس کا؟ عبداللہ چکڑالوی. عثمانی فرقہ ہے، جماعت المسلمین ہے، ایک اور بھی تھا وہ چکڑالی، عبداللہ چکڑالوی. یہ جتنے فرقے ہیں یہ اس احساس برتری کی وجہ سے ہوئے ہیں کہ اپنے اکابر اسلاف کی تحقیقات کو چھوڑ دیا اور اپنی تحقیق پہ اعتماد کر دیا. یہ ٹھیک ہے کہ اجتہاد کا دروازہ کھلا ہے، لیکن اس پورے 1400 سال کے عرصے میں مجتہد جن کے اجتہاد پر امتوں نے اعتماد کیا ہے وہ تو 4 ہی ہیں. آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تھوڑے ذہین ہیں، ان کی بخاری پڑھی جائے تو اشش کرتا ہے بندہ. جو انہوں نے عنوانات قائم کی اور جو ترتیب رکھی کمال کر دیا، لیکن ان کا اجتہاد بھی نہیں چلا. ان کے مقلدین نہیں ہیں، مقلدین 4 ہیں بس. معلوم ہوتا ہے کہ اجتہاد کرنے کی قوت ہر بندے میں نہیں ہوتی. اجتہاد کرنے کی استعداد جس میں ہے وہ تو اجتہاد کرے، جس میں استعداد نہیں ہے وہ اجتہاد کرے گا تو گمراہ ہوگا، دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا. علامہ خالد محمود صاحب کا جملہ ہمیشہ ایسے موقع میں سناتا ہوں، اب تو رحمت اللہ علیہ ہو گئے. علامہ خالد محمود PhD لندن. اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بہت ذہانت عطا فرمائی، بہت حاضر جواب تھے، بہت ذہین تھے، بڑے سوالوں کے جواب دیتے تھے. کبیر والے کے زمانے میں جب میں مدرس تھا ہمارا ان سے رابطہ رہا. ایک گمراہ فرقہ تھا کبیر والے میں، تو اس کے مقابلے کے لیے ان کو ہم یہاں بیانات کراتے تھے. بلوچ تو بلوچ کے فتنے کو ختم کرنے کے لیے اکاڑوی صاحب اور مولانا علامہ خالد محمود صاحب یہ علمی طور پر لوگوں کو سمجھاتے تھے. اور ہمارے ایک دوست تھے جھنگ کے مولانا حق نواز، وہ عوامی سطح پر رگڑا لگا تھا. تو الحمدللہ یہ فتنہ وہاں پر دب گیا اور لوگ جو دھڑا دھڑ اس کی طرز کے پیچھے لگ رہے تھے تو لوگ رک گئے.
وہ بھی اسی عقل مندی کی وجہ سے، زیادہ ذہانت کی وجہ سے گمراہ ہوا۔ کبیر والے پڑھتا رہا، مولانا منظور الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے استاد تھے، بہت بڑے محقق مدرس تھے۔ کسی نے اس سے کہا کہ تیرے پاس مولانا منظور الحق صاحب کی کاپی ہے کافیے کی، تو یہ تو دے دو۔ تو نے کہا وہ دوید کی ہے، ہاں وہ دوید کی ہے، یعنی اپنے اساتذہ سے تحقیق میں وہ آگے چلا گیا۔ تو پھر جو اس کا حشر ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو علامہ خالد ماموں صاحب فرماتے تھے کہ یہ جتنے فرقے بھی گمراہ ہوئے ہیں یہ اسی لیے گمراہ ہوئے ہیں کہ ان کی ایک سوچ جب چل پڑتی ہے تو وہ اس کے پیچھے چلے جاتے ہیں، چلاتے رہتے ہیں، شیطان ان کو بہا کے لے جاتا ہے۔ میرے ذہن میں کئی دفعہ کسی مسئلے کے بارے میں جب سوچ آتی ہے تو میں اس سوچ کو ایک حد تک چلاتا ہوں، جب سوچ آگے بڑھنے لگتی ہے تو میں کہتا ہوں نہیں، میرے اکابر کی تعلیم ٹھیک ہے۔ بس جب اکابر کی تحقیق پر اعتماد ہو گیا تو معاملہ ہی ختم ہو گیا۔ اب دماغ کیا کہے گا، بس کر جائے گا۔ تو افراط اور تفریط یہ دونوں اس وقت کے نوجوان کا المیہ ہے، اور بڑے خطرناک موڑ پر یہ نوجوان چل رہا ہے۔ احساس کیفری سے بھی بچنا ہے اور احساس برتری سے بھی بچنا ہے۔ پھر بچیں گے نا؟ یہ جو آپ فیس بک کے اوپر اپنی تحقیقات شائع کرتے رہتے ہیں، آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے نا، تو اس میں ذرا تحقیق کر لیا کریں کہ ہمارے اکابر میں سے کسی نے یہ رائے لکھی ہے کہ نہیں لکھی۔ اگر اکابرین کی رائے کے ساتھ رائے مل جائے تو اس کو شائع کر لیں، اگر اکابرین کے ساتھ وہ رائے نہ ملے تو پھر اس کی تحقیق کریں، اپنی تحقیق کو نشر نہ کریں۔ اپنی تحقیق تو وہ نشر کرے جس کی سوچ ان سابقہ علماء میں سب سے بڑی ہو۔ اب 4 ڈاکٹر ہیں، انہوں نے ایک مریض کے بارے میں رائے دی ہے، تشخیص کی ہے، ایک بیماری ایک ڈاکٹر نے، دوسرے نے دوسری، تیسرے نے تیسری، چوتھے نے چوتھی۔ اب ان 4 ڈاکٹروں سے کوئی بڑا ڈاکٹر آئے گا تو نئی بات کرے گا۔ اگر کوئی کمپاؤنڈر اٹھ کھڑا ہو، وہ کہے نہیں تمہاری 4 کی تحقیق غلط ہے، میں تمہیں تحقیق دیتا ہوں، کون مانے گا؟ وہ تو اس سے پچھلے درجے کا ہے۔ ہمارے اکابرین جو فنون میں ماہر ہیں، علوم میں ماہر ہیں، ان کی ایک تحقیق آ چکی ہے۔ اگر بالفرض 2 تحقیقیں 2 علماء کی متضاد بھی ہیں، ایک عالم کی تحقیق اور ہے، دوسرے کی اور ہے، اختلافی مسائل کے اندر اجتہادی مسائل میں ایسے ہوتا رہتا ہے۔ اب ان دونوں میں سے فرق کرنے کے لیے بھی تو ان سے بڑے مجتہد کی ضرورت ہے۔ اب ہمارے جیسا آدمی ان میں سے کہے کہ نہیں میں تو اس کو سچا سمجھتا ہوں، بھائی اس کو کیوں نہیں سچا سمجھتا، تو اس سے بڑا تو نہیں ہے۔